پاکستان بھر کے وہ سنیما ہالز بلکہ اکثر سنیما ہالز آج داستان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس حال تک کیسے پہنچے؟ یقیناً اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ سنیما تفریح کا واحد ذریعہ تھا۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں سے بہت سے لوگوں کا رزق منسلک تھا۔ ٹکٹ بیچنے والے، ٹکٹ چیکر، فلم چلانے والے، خانچہ فروش مثلاً چائے سموسے والے، سائیکل سٹینڈ والے، اور کوئی اچھی فلم لگتی تھی تو یہاں میلے کا سماں ہوتا تھا۔ قطاروں میں ٹکٹ بکا کرتی تھی اور بہت اچھی فلم ہونے کی صورت میں تو کھڑکی پر ٹکٹ ملتے ہی نہیں تھا۔ بلیک میں ٹکٹ لوگ خریدا کرتے تھے اور اپنی پسند کی فلم دیکھا کرتے تھے۔ مگر آج یہی سنیما ہال تنہائی کا شکار ہیں اور لوگوں کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کے فلم اسٹوڈیو ویران کیا ہوئے کہ ملک بھر کے سنیما ہی ویران ہو گئے۔ پاکستان بھر کے اکثر سنیما ہاؤسز گرا کر کمرشل پلازا بنا دیے گئے ہیں۔ اگر کچھ سنیما ہال باقی رہ گئے ہیں تو وہ محض زمین کا بوجھ ہے۔ ان میں یا تو گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے، یا پھر گودام کا کام لیا جاتا ہے، یا پھر ان سنیماؤں میں کسی فلم کا پوسٹر لگا کر اخلاق باختہ فلمیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس طرح سینکڑوں لوگوں کے حال میں چند لوگ ضرور بیٹھ جاتے ہیں۔ مگر سنیما کا حسن تو فلم دیکھنے والوں سے تھا، اور اب لوگوں کے پاس موبائل کی صورت چلتے پھرتے سنیما آ گئے ہیں۔ جب تک سنیما ہماری ضرورت تھا تو یہ آباد تھا، اب ضرورت نہیں رہا تو ہم نے اس کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیا ہے۔ سارا کھیل ضرورت کا ہے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہت محنت سے بنائی گئی ایک اچھی کاسٹ پر مبنی فلم، ایسی فلم کو لوگ مسترد بھی کر دیتے تھے۔ شائقین فلم پہلے شو کے بعد ہی فیصلہ کر دیتے تھے کہ اس فلم نے آگے چلنا ہے یا نہیں۔ فلم لگنے کے پہلے 5-6 دن تک تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ فلم آگے کون سا رخ اختیار کرے گی، لیکن اگر فلم کو دوسرا ہفتہ شروع ہوتا تو شائقین کی تعداد میں کمی یا زیادتی فلم کی قسمت کا فیصلہ ہوتی تھی۔ سنیما کا دور آتے ہی ہالی ووڈ نے جہاں مختلف موضوعات کو چھیڑا، لوگوں کا مزاج بنایا، کردار سازی تک کی، ادھر ہماری فلمیں بس ایک ہی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ تھی محبت اور بدماشی۔ یہ ڈان سنیما کے ساتھ ہی کرن سنیما ہے۔ یہ بھی بہت بڑا سنیما ہوا کرتا تھا۔ میں نے اس کا بھی جائزہ لیا اور مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ اجڑے اجڑے سے دیار اور اجڑی اجڑی سی دیواریں، پینٹ سے محروم اور پوسٹر لگے ہوئے، لیکن شائقین نہیں، شائقین کوئی ہے ہی نہیں جو فلم دیکھنے کے لیے آئے۔ ایک دور تھا جو چپکے سے نہ جانے کب آیا اور نہ جانے کیسے گزر گیا۔ گویا سردیوں کی دھوپ تھی
جو کچھ دیر پہلے تو تھی لیکن اب نہیں رہی۔ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم دوست صرف فلم کے پوسٹر دیکھنے جاتے تھے کہ اگلی فلم کس کی آ رہی ہے اور یہ فلم کیسی ہوگی۔ عموماً پوسٹر دیکھ کر ہی فلم کا مزاج معلوم ہو جاتا تھا کہ اسے دیکھنا چاہیے یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سنیماؤں پر لگنے والی فلموں نے ہمارے کردار کو بنانے کے بجائے ہمارے کردار کو بگاڑا ہے۔ مثلاً پنجابی فلموں نے بدماشی کا کلچر دیا، پشتو فلموں نے بے حیائی کو فروغ دیا، اور اردو فلموں نے صرف رومانس کرنے کے طریقے سکھائے۔ یہ تھا ہمارا فلمی ماحول، جس کا اثر ہمارے معاشرے پر کچھ اچھا نہیں ہوا۔ بلا شبہ پاکستان کی 95% فلمیں انڈیا کی فلموں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، ہر معاملے میں، نہ ٹیکنیک کے معاملے میں، اور نہ ہی کہانی اور نہ ہی اداکاری کا معیار اس جیسا تھا، سوائے 2-3 اداکاروں کو چھوڑ کر۔ مگر یہ ہماری فلمیں تھیں، یہ پاکستانی فلمیں تھیں، ہم ان سے محبت کرتے تھے۔ پنجابی فلموں کے اداکار جیسے سلطان رحیم، مصطفیٰ قریشی، ساون، مظہر شاہ، اسد بخاری وغیرہ یا سدھیر، یہ مردوں کے آئیڈیل اداکار ہوا کرتے تھے۔ کوئی بھی خاتون، مجھے نہیں یاد کہ کسی نے ان پنجابی فلموں کے اداکاروں کو آئیڈیلائز کیا ہو۔ لڑکیاں وحید مراد، ندیم، شاہد اور محمد علی پر مرتی تھیں۔ یہ فلم جڑی تسا گن کے آندے وے، یہ ریل ہوندی ہے یا کمپیوٹر تے؟ فلیش ہوندی ہے۔ کتنے تو گن کے آندے وے؟ 20 دی یا 30 دی۔ کہ کتنے بندے ہونے نہیں تھا؟ 3 یا 4 ہوندن۔ پورے سینما 3-4 بندے ہونے بس تسا فلم چلا لیندے وے؟ ہاں۔ ٹکٹ کتنی ہے؟ 100 روپے دی۔ میں ملازم واسطے دا کتنے عرصے کول؟ میں 2000 دا۔ اچھا ہوں آئے وے، مطلب جلے آبادی عمرے تسا کون آ 20 یا 30 روپے میں یہ فلم لے کر آتے ہیں اور یہاں دکھاتے ہیں 3-4 لوگوں کو۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا دکھاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے سینما اب ان کاموں میں بھی مصروف ہیں کہ پوسٹر کسی اور چیز کا لگا ہوتا ہے اور اندر کچھ اور ہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ میں رادھو سنیما کے ہال میں پہنچا، یہاں فلم کے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو میرا آنا کچھ اچھا نہیں لگا۔ میں بنا کے آیا ہوں وہاں پر، بس وہی ہمارے وہ میرے ہمارے ٹھیک ہے۔ یہ رادھو کی اور بات ہے، ذرا مہربانی ہوگی 2 منٹ بس میں کافی بنانی ہے۔ باہر سے بنانی ہے۔ فوٹو شوٹو بھی نہ بنانا، باہر سے فرق نہیں۔ ہاں ہاں وہی یہ فوٹو جو لگے ہوئے نا، ان کی ذرا کینڈی سے اوائڈ کرنا۔ یہ جو فوٹو لگے ہوئے ہیں رادھو صاحب، سینما ہے نا، سینما میں تو لگے ہوگی۔ ہاں لگا لو، یہ بنا لو۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، جو بچے مجھے دیکھتے ہیں نا فوٹو ایسی ہوتی ہے، بند پڑے ہیں، بند پڑے ہیں۔ ہال کی بنا لو۔ ہاں بنا لو۔ یہ جو ابھی ہال میں بیٹھے ہوئے 3-4 بندوں کی گفتگو آپ نے سنی، یہ اس سینما کے ٹھیکیدار ہیں۔ مطلب یہ سینما تو ان کا نہیں ہے، لیکن یہ فلمیں لے کر آتے ہیں، اور یہ اس قسم کی فلمیں لے کر آتے ہیں جن پر پاکستان میں تو کیا بہت سے ملکوں میں پابندی ہے، لیکن لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نام کیا آپ کا؟ زاہد۔ آپ کب سے ادھر ہیں؟ 53 سال۔ تو جب آپ آئے تھے اس وقت سینما آباد تھا؟ آباد تھا۔ زیادہ تر پنجابی لگتی تھی یا اردو؟ پنجابی۔ پنجابی لگتی تھی۔ تو یہ کون سا علاقہ ہے؟ حرم گیٹ۔ یہ انجمن اداکارہ حرم گیٹ سے تھی؟ جی حرم گیٹ سے تھی۔
और दूसरी कोई अदाकारा? एक अंजुमन शहजादी है, पता नहीं करोड़ पक्के गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी, ऐसे ही। नाहिद अख्तर भी इधर से थी? ये पता नहीं। पाकिस्तान के ये सिनेमा हॉल्स जो आज दास्तान इबरत बने हुए हैं, इसकी असल वजह यह है कि यहाँ के अनपढ़ फिल्म मेकरों ने फार्मूला फिल्में बना कर नाजरीन को मायूस किया। तफरीह के नाम पर लच्चर डांस और यकसानियत का शिकार फिल्मी मौज़ूआत, ये सब वो वजूहात हैं जिनके बायस आज पाकिस्तानी सिनेमा हाउसेस वीरान हो गए हैं। जिस तरह बुढ़ापा नाकदरी का शिकार कर देता है और बूढ़ा आदमी एक दिन मर जाता है, लगता है कि गुज़रे वक्त के साथ साथ ये सिनेमा भी अपना वजूद खोते हुए एक किस्सा बन जाएंगे।